السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو یہ زبان عطا فرمائی ہے، یہ چھوٹا سا عضو ہے، لیکن یہ بڑے کام کی چیز ہے اور بڑا اہم کردار اور بڑا اہم رول ہے ہماری زندگیوں کے اندر اس کا. اگر اس زبان کو صحیح طور پر استعمال کریں، سچائی کے لیے، ایمانداری کے لیے، دوسروں کی اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے، بھلائی کے لیے، اللہ کی رضا، عبادت اور خوشنودی کے طور پر اگر ہم اس کو استعمال کریں، تو یہی زبان، فقط یہی زبان ہمارے لیے اللہ کی رضا کا باعث ہوگی، اللہ کی خوشنودی کا باعث بنے گی. لیکن اگر اس زبان کو ہم دوسروں کی برائی میں اور دوسروں کی غیبت میں، چغلی میں اور دوسروں کی بددیانتی کرنے میں اور جھوٹ بولنے میں، گالی گلوچ میں اگر استعمال کریں گے، تو یہی زبان ہمارے لیے ناکامی اور جہنم کے دخول کا باعث بنے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اس زبان سے دوسروں کی برائی نہ بیان کیا کرو، دوسروں کی غیبت نہ کیا کرو، اس لیے کہ اگر آپ اس زبان سے دوسروں کی غیبت کرو گے تو کل قیامت کے روز اس جس کی تم نے غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، تو اس کو جب وہ مر چکا ہوگا، مرنے کے بعد اس کا گوشت تمہیں لا کر سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے بندے اس کو کھاؤ، اس مردہ انسان کا گوشت. تو وہ نفرت کرے گا اور اس سے نفرت کر کے پیچھے ہٹے گا. فرشتے اس کو مجبور کریں گے، نہیں کھانا ہوگا تجھے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دنیا میں بتایا تھا کہ جو دنیا میں کسی کی غیبت کرے گا، کل قیامت کے روز پھر اس غیبت جس کی تھی، اس مردہ کا تمہیں گوشت کھانا پڑے گا. تو آج تمہیں کھانا پڑے گا. وہ نفرت کرے گا، ناک چڑھائے گا، دور بھاگے گا، لیکن بالآخر اس کو اس کا گوشت کھانا پڑے گا، اس لیے کہ دنیا میں اس کی غیبت کیا کرتا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت، چغلی، بیک بائٹنگ، فرمایا کہ یہ اتنی بری چیز ہے کہ زنا سے بھی زیادہ بری ہے، زنا سے بھی زیادہ اس کا گناہ ہے. اب اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ جی آپ نے کبھی زنا کیا ہے، تو وہ پہلا لفظ یہ کہے گا کہ جی مولوی صاحب کیا نشے میں ہو، پاگل ہو گئے ہو، یہی بات کہے گا. لیکن اگر کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ کیا آپ نے کبھی غیبت کی ہے، اگر ایمان سے کہے، جواب دے، تو شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو کہ جو نہ میں جواب دے کہ میں نے کبھی غیبت نہیں کی. ورنہ عموماً حال یہ ہے کہ جو پکے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز کو، عبادت کو شیطان اس طرح لٹا دیتا ہے کہ وہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور ساتھ ہی غیبت شروع ہو جاتی ہے، دوسروں کے پیچھے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، دوسروں کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم زنا سے تو نفرت کرتے ہو کہ جی وہ بہت بڑا گناہ ہے، بڑے بری چیز ہے، نفرت کرتے ہو، انکار کرتے ہو، لیکن ارشاد فرمایا کہ یہ جو غیبت ہے، فرمایا کہ یہ زنا سے بھی زیادہ، الغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت اس زنا سے بھی زیادہ گناہ ہے، سب سے بری چیز یہ ہے. اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کی ایک بار جو غیبت کی جاتی ہے، ایک بار کی غیبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 30 بار گناہ کرنے، زنا کرنے سے بھی زیادہ بری ہے. ہم ایک بار زنا کو برا سمجھتے ہیں، تو فرمایا کہ تم ایک بار تو زنا کو برا سمجھتے ہو، لیکن تمہاری ایک بار کی کسی کی غیبت کرنا یہ 30 بار کے زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے. تو
سامعین ناظرین کرام، اگر آپ نیک عمل کرتے ہیں، اچھی زبان اللہ نے عطا فرمائی ہے، اچھی شکل و صورت عطا فرمائی ہے، تو کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کے اندر عیب نہ ڈھونڈیں، اور کسی کے لیے جو ہے وہ باعث مصیبت نہ بنے، دوسروں کے لیے باعث مسرت بنے، باعث راحت بنے، اور صلہ رحمی کریں، اچھائی کریں، دوسروں کے غم بانٹیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر باعث نجات بنے۔